فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے جہدکار و صحافی چنتا پنڈو نوین المعروف 3 مار ملانا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو خیر آباد کہتے ہوئے ریاست کے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ MLC گریجویٹ حلقے کے انتخابات میں زبردست طاقت کا مظاہرہ کرنے والے 3 مار ملانا نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی تھی، تاہم اب BJP سے دوری اختیار کرتے ہوئے قطعی تعلق کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امکان ہے کہ 3 مار ملانا کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا کہ ملانا تلنگانہ میں راہل گاندھی کے دورے کے موقع پر کانگریس میں باضابطہ شمولیت اختیار کریں گے، لیکن اس کا ابھی انہوں نے کوئی قطعی اعلان نہیں کیا ہے۔ اس دوران سیاسی حلقوں اور 3 مار ملانا کے چاہنے والوں میں حلقوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 مار ملانا نئی سیاسی جماعت کے قیام کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نئی سیاسی جماعت کے قیام کے تعلق سے عنقریب فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے تلنگانہ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے سے ملاقات کی۔ قبل سے وشویشور ریڈی نے BJP لیڈر و سابق رکن پارلیمنٹ جتیندر ریڈی سے ملاقات کی تھی۔ سنجے سے ملاقات کے وقت جتیندر ریڈی بھی موجود تھے۔ سنجے سے ملاقات کے بعد وشویشور ریڈی نے میڈیا سے کہا کہ باپ بیٹے یعنی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے فرزند کے تارک راما راؤ کو آئندہ انتخابات میں شکست دینا ضروری ہے۔ کونڈا وشویشور ریڈی نے کہا ہے کہ بنڈی سنجے کے پیچھے تلنگانہ کی پوری عوام ہے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ریاست میں نارمل ڈیلیوریز کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے سیزیرین کے لیے توہم پرستی کا شکار ہوتے ہوئے مخصوص تاریخ میں ڈیلیوریز کرانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس سے تلنگانہ کو نجات دلانے کا مطالبہ کیا۔ جگتیال میں ریاستی وزیر کے ایشور کے ساتھ 100 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ وینکٹیش اور رکن اسمبلی سنجے کمار کے علاوہ دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت صحت کے شعبے کو ملک میں سرفہرست کرنے کے لیے اقدامات کر رہی۔ قبل از وزیر صحت نے جگتیال شہر میں میڈیکل و نرسنگ کالجز کی تعمیرات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا بحران کے دوران فیور سروے کے معاملے میں ریاست تلنگانہ ملک کے دوسرے ریاستوں کے لیے مثالی ریاست ثابت ہوئی ہے۔ آشا ورکرز نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آشا ورکرز کی کارکردگی سے چیف منسٹر KCR بہت زیادہ متاثر ہیں، اس لیے ان کی تنخواہ میں 3 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سال 2014 میں ان کی تنخواہیں 1500 روپے تھی، جس میں اضافہ کرتے ہوئے 9750 روپے کیا گیا۔ گجرات میں آشا ورکرز کی تنخواہ 4000 روپے اور راجستھان میں 3000 روپے ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں بھی 3000 روپے ہی ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ضلع جگتیال کے سرکاری ہاسپٹل میں ڈیلیوریز کا تناسب 44% ہے۔ KCR کٹس اور طبی سہولتوں کی فراہمی کے باوجود 66% ڈیلیوریز خانگی ہاسپٹلز میں کیوں ہو رہی ہیں، اس کی عہدیداروں سے وضاحت طلب کی۔ انتخابی حکمت عملی ساز پرشانت کشور نے کہا ہے کہ وہ بہار کے لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے نئی پارٹی تشکیل دینے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اسے مسترد بھی نہیں دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ بہار کے لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے 2 اکتوبر سے بہار میں 3000 کلومیٹر کی پیدل یاترا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پرشانت کشور نے کہا ہے کہ صحت سے لے کر روزگار تک بہار کی حالت بہت خراب ہے اور حکومت ہند کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست کا مقام ملک میں سب سے نیچے ہے۔ لالو پرساد یادو اور نتیش کمار کے 30 سال کے اقتدار کے بعد بھی بہار ایک پسماندہ ریاست ہے۔ بہار کو آگے لے جانا ہے تو سب کو آگے آنا ہوگا، اس کے لیے نئی سوچ اور نئی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پرشانت کشور نے مزید کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے پوری طرح سے بہار کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ میں جا کر بہار کے لوگوں سے ملاقات کروں گا اور ان کے نقطہ نظر سمجھوں گا۔ ریاست کی حالت اور سمت کو بدلنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔
شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مرپلی سے تعلق رکھنے والا ناگراجو اور سیدہ اشرا نامی لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے 31 جنوری کو آریہ سماج میں شادی کر لی تھی۔ وہ دونوں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ کسی نے تعاقب کر کے ناگراج پر سبل سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ نوجوان کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ بین مذہبی شادی کی وجہ سے ہی نوجوان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی نے تاڈیپلی میں اپنے کیمپ آفس میں پاور سیکٹر کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر پیدی ریڈی، رام چندر ریڈی اور وزارت بجلی کے سینئر عہدیدار موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی کی طلب کی فراہمی، مکمل ہونے والے منصوبوں، مستقبل میں شروع کیے جانے والے منصوبوں وغیرہ کا جائزہ لیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے صارفین کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کے ارادے سے بھاری مقدار میں بجلی خریدی۔ حکام نے بتایا کہ مارچ میں 1,123.74 کروڑ روپے میں 1,268.69 ملین یونٹس اور اپریل میں 1,022.42 کروڑ روپے میں 1,047.78 ملین یونٹس خریدے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈی بی ٹی کے ذریعے مفت بجلی کی رقم کسانوں کے کھاتوں میں جمع کی جائے گی اور کسانوں کے ذریعے براہ راست ادائیگی کی جائے گی، جس سے کسان اپنی بجلی کی خدمات پر سوال اٹھا سکیں گے۔ سریکاکولم میں شروع کیا گیا پائلٹ پروجیکٹ کامیاب رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 2020-21 میں ضلع میں 26,083 کنیکشنز کے لیے MU 101.51 بجلی استعمال کی گئی تھی، جسے بڑھا کر 2021-22 میں 28,393 کنیکشن کر دیا گیا، جس میں MU 67.76 بجلی کی کھپت سے MU 33.75 کی بچت ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہیروں کی کانوں کے لیے مشہور پنہ ضلع کے ایک اتھلی کان سے ایک کسان کو 11.88 قیرات وزنی قیمتی ہیرا ملا ہے۔ سرکاری اطلاع کے مطابق ریاست کے پنہ ضلع کے جھرکوا گاؤں کے رہنے والے پرتاپ سنگھ یادو کو کرشنا کلیان پور کی پٹی ہیرے کی کان میں 11.88 قیرات کا ہیرا ملا، جو کہ جیم کوالٹی کا ہے۔ اس نے معاشی بحران سے گزرنے والے اس غریب کسان کو امیر بنا دیا۔ ہیرے کی تخمیناً مارکیٹ قیمت 50 سے 60 لاکھ روپے بتائی جا رہی۔ قانون کے مطابق کسان نے کلکٹر احاطے میں واقع ہیرے کے دفتر میں ہیرا جمع کر دیا ہے۔ ہیرے کو آئندہ نیلامی میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے حکومت کی رائلٹی نکال کر باقی رقم کسان کو دے دی جائے گی۔ ہیرا ملنے سے خوش کسان یادو نے بتایا کہ وہ گزشتہ 10-12 سال سے ہیرے کی کان میں اپنی قسمت آزما رہے تھے۔ آخر کار خدا نے ان کی التجا سن لی اور غربت کو دور کر دیا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ آیا ہیروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے وہ کوئی کاروبار شروع کریں گے تاکہ خاندان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، تو انہوں نے بتایا کہ قیمتی ہیرا ملنے کی خبر پھیلتے ہی ان کے گھر میں تہوار کا ماحول ہے۔ سب ان کو مبارکباد دے رہے اور جاننے والوں اور رشتہ داروں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ راجستھان حکومت نے جمعرات کو ضلع کے 10 تھانوں میں نافذ کرفیو کو 6 مئی کی آدھی رات تک بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ خدمات بھی اگلے احکامات تک معطل رہیں گے۔ دراصل صورتحال قابو میں ہے اور بدھ کو کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام نے کہا ہے کہ تاہم کرفیو میں صرف ایک احتیاطی اقدام کے طور پر توسیع کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ML نے کہا ہے کہ شہر بھر میں کرفیو کے قوانین پر عمل کیا جا رہا، تاہم انہوں نے مزید کہا ہے کہ جن طلبہ کو امتحان دینے کی ضرورت ہے انہیں اجازت دی جا رہی۔ اس دوران کمشنریٹ کورٹ بدھ کی آدھی رات تک کھلی رہی اور 60 لوگوں کو ضمانت دی گئی۔ بدھ کو 2 برادریوں کی میٹنگ بلائی گئی، جس کے دوران دونوں برادریوں نے امن برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ میٹنگ میں BJP MLA سوریہ کانتا ویاس نے بے قصور لوگوں کی رہائی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس نے میٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور دھرنا اور اپواس بھی رکھا۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے بے گناہوں کو رہا کرنے کی یقین دہانی کے بعد BJP نے جمعرات سے شروع ہونے والے دھرنا اور اپواس پروگرام کو منسوخ کر دیا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار،
दूल्हों की बाराती कपड़ों की मियारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।